पार्ट नंबर 2 किस्त नंबर 17। मैं बेचैनी महसूस कर रहा था। यहाँ की क्या खबर है? अली बिन सुफियान ने उसे सारी खबर सुना दी और कहा, अगर आप चाहें तो मैं ज़ुबान का हथियार इस्तेमाल करके बगावत को रोकने की कोशिश करूं या सुल्तान जंगी की मदद आने तक मुलतवी करा दूं। मैं जासूसों को ही इस्तेमाल कर सकता हूं। हमारी फ़ौज बहुत कम है, हमले को नहीं रोक सकेगी। सुल्तान अयूबी टहलने लगा। उसका सर झुका हुआ था। वो गहरी सोच में खो गया था और अली बिन सुफियान उसे देख रहा था। सुल्तान ने रुक कर कहा, हाँ अली, तुम अपनी ज़ुबान और अपने जासूस इस्तेमाल करो, लेकिन हमले को रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमले के हक में। सूडानियों को हमला करना चाहिए, मगर रात के वक्त, जब हमारी फ़ौज खेमों में सोई हुई होगी। अली बिन सुफियान ने हैरत से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखा। सुल्तान ने कहा, यहाँ के तमाम कमानदारों को बुलवाओ और तुम भी आ जाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान को ये हिदायत बड़ी सख्ती से दी, ये सबको बता देना कि मेरे मुतालिक उसके सिवा किसी को मालूम ना हो सके कि मैं महाज से यहाँ आ गया हूँ। सूडानियों से मेरी यहाँ मौजूदगी को पोशीदा रखना है, बेहद ज़रूरी है। मैं बड़ी एहतियात से खुफिया तरीके से आया हूँ। 3 रातें बाद। काहिरा तारीक रात की आगोश में गहरी नींद में सोया हुआ था। एक रोज़ पहले काहिरा के लोगों ने देखा था कि उसकी फ़ौज, जो मिस्र से तैयार की गई थी, शहर से बाहर जा रही थी। उन्हें बताया गया था कि फ़ौज जंगी मशकों के लिए शहर से बाहर गई है। नील के किनारे जहाँ रेतीली चट्टानें और टीले हैं, वहाँ दरिया और टीलों के दरमियान फ़ौज ने जाकर ख़ैमे गाड़ दिए थे। फ़ौज प्यादा भी थी, सवार भी। रात का पहला निसफ गुज़र रहा था। काहिरा के सोए हुए बाशिंदों को दूर क़यामत का शोर सुनाई दिया। घोड़ों के सरपट भागने की आवाज़ें सुनाई दीं। सोए हुए लोग जाग उठे। वो समझे कि फ़ौज मशक कर रही है, मगर शोर करीब आता और बुलंद होता गया। लोगों ने छतों पर चढ़कर देखा। आसमान लाल सुर्ख हो रहा था। बाज ने देखा कि दूर दरियाए नील से आग के शोले उठते और तारीक रात का सीना चाक करते खुश्की पर गिरते थे। फिर शहर में सैकड़ों सरपट दौड़ते घोड़ों के टापों सुनाई देते। शहर वालों को अभी मालूम नहीं था कि ये जंगी मशक नहीं, बाकायदा जंग है, और जो आग लगी हुई है उसमें सूडानी लश्कर का खासा बड़ा हिस्सा जिंदा जल रहा है। यह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की एक बेमिसाल चाल थी। उसने दारुल हुकूमत में मुक़य्यम कलील फ़ौज को दरियाए नील, जो रेतले टीलों के दरमियान वसी मैदान में ख़ैमाज़न कर दिया था। अली बिन सुफियान ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया था। उसने सूडानी लश्कर में अपने आदमी भेज कर बगावत की आग का दी थी और उसके कमानदारों से ये फ़ैसला करवा लिया था कि रात को जब सुल्तानी फ़ौज गहरी नींद में सोई हुई होगी, उस पर सूडानी फ़ौज हमला कर देगी और सुबह तक एक एक सिपाही का सफाया करके दारुल हुकूमत पर बेखौफ व ख़तर काबिज़ हो जाएगी और सूडानी फ़ौज का दूसरा हिस्सा बहरे रूम के साहिल पर मुक़य्यम फ़ौज पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इस फैसले और मंसूबे के मुताबिक सूडानी फ़ौज का एक हिस्सा निहायत खुफिया तरीके से रात को बहरे रूम के महाज की तरफ रवाना कर दिया गया और दूसरा हिस्सा दरियाए नील के किनारे ख़ैमाज़न फ़ौज पर टूट पड़ा। उस फ़ौज के सैलाब की तरह एक मील वसअत में फैली हुई ख़ैमाज़न पर हल बोल दिया और बहुत ही तेज़ी से उस इलाके में फैल गई। अचानक ख़ैमों पर आग और तेल के भीगे हुए कपड़ों के जलने कोने बरसने लगे।
تیل بھی آگ برسانے لگا۔ خیموں کو آگ لگ گئی اور شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ سوڈانی فوج کو خیموں میں سلطان ایوبی کی فوج کا نہ کوئی سپاہی ملا اور نہ کوئی گھوڑا اور نہ کوئی سوار۔ اس فوج کو وہاں تمام خیمے خالی ملے، کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا اور اچانک آگ ہی آگ پھیل گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پہلے پہر خیموں سے اپنی فوج نکال کر ریتلے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا اور خیموں میں خشک گھاس کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ خیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے کشتیوں میں چھوٹی چھوٹی منجنیقیں رکھوا کر تمام کے بعد ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھیں۔ جوں ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں آئی، سلطان کی چھپی ہوئی فوج نے آگ والے تیر اور نیل سے کشتیوں میں رکھی ہوئی منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ خیموں کو آگ لگی تو گھاس اور تیل نے وہاں دوزخ کا منظر دیا۔ سوڈانیوں کے گھوڑے اپنے پیادہ سپاہیوں کو روندتے گئے۔ سپاہیوں کے لیے آگ سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا، اس قدر آگ کے رات کو دن بنا دیا۔ سلطان ایوبی کو مٹھی بھر فوج نے آگ میں بھی جلتی سوڈانیوں کی فوج نے گھیرے میں لے لیا۔ جو آگ سے بچ کر نکلتا تھا وہ تیروں کا نشانہ بن جاتا تھا، جو فوج بچ گئی وہ بھاگ گئی۔ ادھر سوڈانیوں کی جو فوج محاذ کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے جا رہی تھی، اس کا بھی صلاح الدین ایوبی نے انتظام کر رکھا تھا۔ چند ایک دستے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان دستوں نے اس فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے ساری فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ یہ دستے ایک حملے میں جو نقصان کر سکتے تھے کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ سوڈانی فوج سنبھل کر چلی تو پچھلے حصے پر پھر ایک اور حملہ ہوا۔ یہ برق رفتار سوار تھے جو حملہ کر کے غائب ہو گئے۔ صبح تک اس فوج کے پچھلے حصے پر 3 حملے ہوئے۔ سوڈانی سپاہی اسی سے بد دل ہو گئے، انہیں مقابلہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ دن کے وقت کمانداروں نے بڑی مشکل سے فوج کا حوصلہ بحال کیا، مگر رات کو کوچ کے دوران ان کا پھر وہی حشر ہوا۔ دوسری رات تاریکی میں ان پر تیر برسے، انہیں اندھیرے میں گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو ان کی فوج کے عقب میں گشت و خون کرتی تھیں اور دور چلی جاتی تھیں۔ 3-4 یورپی مورخین نے، جن میں لین پول اور ولیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ دشمن کی کثیر نفری پر رات کے وقت چند ایک سواروں سے عقبی حصے پر شب خون مارنا اور غائب ہو جانا سلطان ایوبی کی ایسی جنگی خوبی تھی جس نے آگے چل کر صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس طرح سلطان ایوبی دشمن کی پیش قدمی کی رفتار کو بہت سست کر دیتا تھا اور دشمن کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اس کی پسند کے میدان میں لڑے۔ جہاں سلطان ایوبی نے جنگ کا پانسا پلٹنے کا انتظام کر رکھا ہوتا تھا، ان مورخین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان جاں باز سواروں کی جرأت اور برق رفتاری کی بہت تعریف کی ہے۔ آج کے جنگی مبصرہ جن کی نظر جنگوں کی تاریخ پر ہے، رائے دیتے ہیں کہ آج کے کمانڈو اور گوریلا آپریشن کا موجد صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ اس طریقۂ جنگ سے دشمن کے منصوبے درہم برہم کر دیا کرتا تھا۔ سوڈانیوں پر اس یہی طریقہ آزمایا اور صرف 2 راتوں کے بار بار شب خون سے اس نے سوڈانی سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ ختم کر دیا۔ ان کی قیادت میں کوئی دماغ نہ تھا، یہ قیادت فوج کو سنبھال نہ سکی۔ اس فوج میں علی بن سفیان کے بھی آدمی سوڈانی سپاہیوں کے بھیس میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ عرب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو انہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ انہوں نے بد دلی اور فرار کا رجحان پیدا کیا اور اس میں پوری کامیابی حاصل کی۔ فوج غیر منظم ہو کر بکھر گئی۔ نیل کے کنارے اس فوج کا جو حشر ہوا وہ عبرت ناک تھا۔ یہ افواہ غلط ثابت نہ ہوئی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے۔ نور الدین زنگی کی فوج آ گئی جس کی نفری بہت زیادہ نہیں تھی۔ بعض مورخین نے 2000 سوار اور 2000 پیادہ لکھی ہے۔
بعض کے اعداد و شمار اس کے کچھ زیادہ ہیں۔ تاہم صلاح الدین ایوبی کو سہارا مل گیا اور اس نے فوراً اس کمک کی قیادت سنبھال لی۔ اس کیفیت میں جب کہ سوڈانیوں کا 50,000 لشکر سلطان ایوبی کے آگ کے پھندے میں اور ادھر صحرا میں شب خونوں کی وجہ سے بدنظمی کا شکار ہو گیا تھا، یہ تھوڑی سی کمک بھی کافی تھی۔ سلطان ایوبی اس کمک سے اور اپنی فوج سے سوڈانیوں کا قتل عام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ڈپلومیسی سے کام لیا۔ سوڈانی کمان کے کمانداروں کو پکڑا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں رہا، لیکن وہ انہیں تباہ نہیں کرے گا۔ کمانداروں نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا، وہ اب سلطان کے عتاب اور سزا سے خائف تھے، لیکن سلطان نے انہیں بخش دیا اور سزا دینے کی بجائے سوڈانیوں کی بچی کچی فوج کو سپاہیوں سے کاشتکاروں میں بدل دیا، انہیں زمینیں دیں اور کھیتی باڑی میں انہیں سرکاری مدد بھی فراہم کی، اور پھر انہیں یہ اپنی اجازت بھی دے دی کہ ان میں سے جو لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ سوڈانیوں کو یوں دانش مندی سے ٹھکانے لگائے کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو یکجا کر کے اس میں وفادار سوڈانیوں کو بھی شامل کر کے ایک فوج منظم کی اور صلیبیوں پر حملے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ اپنے جاسوسوں اور شب خون مارنے والے جانبازوں کے دستے فوراً تیار کرے۔ ادھر صلیبیوں نے بھی جاسوسی اور تخریب کاری کا انتظام مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ اگلی قسط اگلی ویڈیو میں دیکھیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔